جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن مسجد رات بیٹھا تے اچانک میں اللہ دی آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ ادھی رات دا ویلا میں ساری دنیا پھر کے ویکھی اس ویلے تینوں بلاندا ہی کوئی نہیں پیا، کنوں آوازاں دے جانا ہے؟ اللہ فرمایا جبریل او دریا دے کنارے ویکھ ایک بندہ بت دے سامنے بیٹھ کے کی پیا کہندا ہے؟ جبریل نے جا کے ویکھیا تے بندہ پیا بت دے سامنے آکھے یا صنمی یا صنمی یا صنمی، آ میرے بت اے میرے بت اے میرے بت۔ جبریل عرض کیتی یا اللہ تے بت بت پیا کر دے تے میں تینوں 70 سال ویکھے نے بت بت کر دیاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اج نہ ایویں 70 سال یا صنمی کر دیاں اے دی اکھ لگ گئی تے اے اس طرح ہویا تے اے دے منہ چوں نکل گیا یا سمدی۔ سمد میرا نام ہے اللہ الصمد، فرمائے دے منہ چوں لباں چوں پلیکھے نال یا سمد نکل گیا تے مانو 3 بار لبیک آکھیا۔ انہیں عرض کی تھی یا اللہ وہ دے لباں چوں تے پلیکھے نال نکلیا یا سمادی تے تو 3 باری لبیک آکھیا ہے، 70 سال بت نو پکاریا تے وہ بولیا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا جبریل 70 سال بت نو بلاندا رہیا او نہیں بولیا تے جے ایک بار مینوں بھی بلایا تے میں نہ بولیا تے میرے تے بت وچ فرق کادا رہ گیا؟ پتہ لگا دیر تیرے والوں میں ادھروں دیر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، آپ دے دور خلافت دے اندر ایک نوجوان مدینے دی گلی چ شراب پی کے پیا آوے، بغل چ شراب دی بوتل۔ علامہ بن یامین صاحب وہ نوجوان شراب دے نشے چ لڑ کھڑاندا مدینے دی گلی چ آ رہے، اے وڈی عید آئی ہے نا، استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے دوستاں نے شراب پینا فیشن سمجھ لے، معاذ اللہ شراب پینا فیشن سمجھ دیو، ایدے نال کتا کھا لیا کرو وہ بھی تے حرام ہے نا، سور کھا لیا کرو وہ بھی حرام ہے۔ کتا تے سور کھان لگے حیا ہوندی ہے تے شراب پیندے حیا نہیں ہوندی، وہ بھی حرام ہے تے وہ بھی حرام ہے۔ اور میں کتابہ چ پڑھے کہ شراب اس ویلے تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے۔ شراب ادو شراب باندھی ہے جدو شیطان پیشاب کر دے۔ آپ سوچ لیا جے کی پیندے ہو، شراب پی کے شراب دی بوتل بغلے چتے مدینے دی گلی چ نوجوان پہ آوے، لڑکھڑا رہے، اچانک دی نگاہ اٹھی تے سامنے عمر فاروق آ رہے۔ عمر فاروق دے چہرے تے نگاہ پئی تے اودا تے نشہ ہی اتر گیا۔ ایڈا ڈاڈا عمر نوجوانوں، حضرت عمر فاروق دا رو ویکھیا تے اودا دل کم گیا، نشہ اتر گیا۔ سجے کھبے ویکھ دا یا اللہ کو گلی ملے دوڑ جاواں، جے عمر نے شراب دے نشے چ ویکھ لیا، عمر دی تلوار نے کدے اپنا بیگانہ نہیں ویکھیا، گردن اڑ جانی ہے۔ انہیں سجے کھبے ویکھیا کو گلی ملے دوڑ جاواں، کوئی گلی نہ ملی۔ تو انہوں پتہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ ملے پھر رب دا راہ ہی مل دے۔ وہ 80 سال دا بابا جڑا ساری عمر مسیتے نہیں بڑھیا، جدو نواں تکے مار دیا پھر مسیتے آ جاندے۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہوندہ ہون سارے بوئے بند ہو گئے، ربا تیرا بوئے تے کھلا ہی ہے نا، تے اللہ ایڈا رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے ہون بھی آ جائیں تے ہون بھی قبول ہے۔ او دا ہی راہ لب دے۔ نوجوان نے ویکھیا نا کوئی گلی نہیں ملی، انہیں شراب دی بوتل دے اتے چادر لو پیٹ لے۔ آدمان والوے کے دیا چیخا نکل گیا تے رو کے کہندے سہ باری میں اے توبہ پلی تے میں بے اعتبارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی آثار کھنے والا۔ آسمان والے کے کہنے لگا یا اللہ اجی عمر گلوں بچا لے، اج میں پکی توبہ کرنا وا، شراب نہیں پیواں گا۔ عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے، پکی توبہ کرنا اج تو بعد کدے شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا۔ اج ایک باری عمر گلوں بچا لے، رو رو کے کہنے لگا یا اللہ کیڑا گناہ ہے جڑا میں نہیں کیتا، او کیڑا کرم ہے جڑا تو نہیں کیتا۔ عرض کر دے یا اللہ کیڑے بوئے جاواں، رو کے کہنے لگا ربا کنڈیاں والے درختاں نو کنڈے ہی لگ دے نے،
یا اللہ پھلا والے نو پھالی لگ دینے میں گناہگاراں میں گناہ کرنے نے تو رحمتاں والا ہے رحمتاں کری جائے رو کے کہنے لگا میرے گناہاں نال کی بگڑے آئی عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے مڑ ماں دی گوتی بچی آندہ ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے کہندہ یا اللہ منوں بھی پتہ ہے گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے معاف بھی تو ہی کر معاف کر دے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے وے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت عمر فاروق اتنی دیر چ نیڑے آ گیا فرما دے کتھوں آ رہے ہیں ایسا حضرت عمر فاروق دا دب دب دا دل تے پہ گیا کاری صاحب شراب دی بوتل تے انہیں چادر لپیٹ لی تے کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا حضرت عمر فاروق نو پتہ سی کہ بڑا عادی شرابی ہے شراب پین دی عادت ہے فرما دودھ کتھے جی اب بوتل چے فرما انہوں چادر لپیٹی انہوں سردی لگ دی ہے کہنے لگا جی دودھ گرم بڑا سی بوتل نہیں پھڑی جا رہی اس واسطے چادر چو لپیٹ لے تے سیدنا عمر فاروق فرما دے چل چادر کھول کے وخا او دا تے پتا پانی ہو گیا نالے چادر اتارے نالے رو کے آسمان والوے کے کہنے لگا بس آج معافی دے دے آج عمر کھلو بچا لے کدے گناہ نہیں کرا گا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جان دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو بوتل تو چادر ہی اتاری بوتل چ شراب نہیں گرم گرم دودھ حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں بوتل آتی جو پھڑ کے فرمان لگے پتہ تینوں ہی ہے پتہ مینوں ہی ہے لیکن شراب ہی پہ آیا انداز ہے پر سچے دس کیتا کیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان والوے کے کہن لگا عمر رب کعبہ دی قسم میں کچھ نہیں کیتا او دفتر لئی ماریا ہے حضرت عمر فاروق نے سینے نہ لا لیا تے رو کے فرما دینے بڑی سچی توبہ کی دیا آج تیری توبہ نے دسی آئے توبہ کر کے ٹر جائیے جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکتے گناہ دیاں بھی نیکیاں بنا سکتے جدو کملی والے آقا علیہ السلام دا دنیا دی زندگی ظاہری تو آخری ویلا آیا حضور علیہ السلام نو اس شدت دا بخار ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود اندر حضور دا سر اقدس ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آکل پانی دا ایک پیالہ تے ٹھنڈے پانی چے ہاتھ بگو کہ حضور بار بار اپنی پیشانی تے پھیر دے شدت دا درد حضور علیہ السلام دے سر اقدس دے اندر عائشہ پہ رو دیا نے سیدہ زہرا پاک پہ رو دیا نے سرور کائنات دی اکھیاں مبارک بند نے اچانک میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مازاغ اکھیاں کھولیاں تے حضور نے دیکھا کہ جبریل دروازے چ کھڑا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو کہ فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں عرض کی کملی والیا تیرے اللہ دا سلام لے کے آئے ہیں اور جنہوں آج ایم نے سلام کر کے گزر جاوے وہ اپنے پورے پیڑ چ دس دے میرا یار ہے جنہوں دا رب سلام بھیجے جنہوں سلام رب بھیجے اللہ فرما جا میرے یار سلام کہہ کے آؤ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام کو جدو اللہ دا سلام آیا تے آپ نے آکھا میں کی جواب دیواں توں کہ آپ سلام ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام تو تے آپ سلام ہے میں تیرے کی سلام دا جواب دیواں حضور علیہ السلام نے جبریل نے عرض کی تھی نا اللہ دا سلام لے کے آیا تے کملی والے اللہ پہ پوچھ دا سونیا تیرا کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جاؤ جی کسی محبوب والے نو پوچھو جدو دا محبوب پوچھے تیرا کی حال ہے کر صاحب اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے
18 سال دے بعد جب شفا ملی نا تو ایک دن جبریل نے آ کے پوچھا حضور ہون کی حال ہے؟ تے ایوب علیہ السلام رو کے فرمان لگے اگے نالو مندہ ہی حال ہے۔ عرض کیتی حضور 18 سالہ بعد اللہ نے صحت دیتی ہے تسی فرما دیو حال مندہ ہے؟ تے رو کے فرما دینے وہ بیماری چنگی سی رب روز پوچھدا سی تیرا کی حال ہے، وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب پوچھدا سی تیرا کی حال ہے۔ اج جبریل نے جدو آ کے عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھدا سونیا کی حال ہے؟ تے میں عرض کی تھی یا اللہ حال تے او پوچھے جنہوں پتہ کوئی نہیں تے تینوں تے سارے دے حال دا پتہ ہے، تیری یہ شان نہیں کہ تو کسی نے پوچھے تیرا کی حال ہے۔ تے قدرت دی آواز ہے لوگو حال تے سارے دا ہی پتہ ہے، پر دنیا دا رواج ہے نا یار یاراں نو پوچھ دینے تیرا کی حال ہے، اے میرا یار ہے تے میں پوچھنا سونیا تیرا کی حال ہے۔ جبریل نے جدو عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھدا کی حال ہے، سرور کائنات رون لگ پہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے اللہ نو جا کے کہہ کہ مولا تیرا یار بڑا دکھی ہے، تیرا یار بڑا پریشان ہے۔ جبریل دوڑ کے گئے یا اللہ تیرا محبوب کے اندر میں دکھی ہوں۔ اللہ فرمایا جا جبریل میرے محبوب نو کہہ سونیا جے زندگی دی لوڑ ہے تے اساں کیڑی کدھروں لین جانی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی آپ بنائی موت بھی آپ بنائی ہے، سونے آپ دکھی کیوں ہونا ہے؟ اسی زندگی لمبی کر لینے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے زندگی دی لوڑ نہیں، میں تے آپ تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ اللہ فرمایا سونے پھر دکھی کیوں دکھی ہے محبوبہ؟ لبیاں امیدہ کنو پہ اللہ نائے عرض کی دی اللہ سستا سودا کر دے۔ اللہ فرمایا کملی والا دکھی نہ آئے جڑا تیرا غلام مرد ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا اور دی زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا۔ نبی نے عرض کی دی اللہ کنو پتہ لگنا میں مر جانا ہے یا اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمایا سونیا دکھی نہ آئے جڑا تیرا غلام مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں دی زندگی دے گناہ معاف کران گا۔ عرض کی دی اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرما کملی والا دکھی نہ آئے جڑا مرد ایک دن پہلے توبہ کرے گا اور دی زندگی دے گناہ معاف کران گا۔ عرض کی دی اللہ گناہ وال نہ ویکھ میرے وال ویکھ لے۔ عرض کی دی اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمائے سونیا جڑا مرد ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا نہ دے گناہ معاف کر دے مانگا۔ عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے۔ نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے جڑے نبی نو کدے یاد نہیں جے کیتا اور نبی آخری ویلے بھی تو انو یاد پیا کردہ ہے۔ عرض کی دی اللہ سستا کر دے۔ کسے نو مرن لگیا اولاد دا خیال ہے، کسے نو مرن لگیا جائیداد دا خیال ہے، کسے نو مرن لگیا ماپیاں دا خیال ہے، کسے نو مردیں اپنے محبوباں دا خیال ہے۔ کملی والے آؤ تیری عظمت صدقے جاوا آخری ویلے بھی گناہگاراں دا خیال پیا کری جانا ہے۔ میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے سستا سودا کر دے۔ اللہ فرمائے کملی والے دکھی نہ ہو سویا
تیری خاطر سستا کر لینے اللہ فرمائے کملی والے تیرا غلام مردہ ہوئے ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے کملی والے آئے اکھیاں بندی ہو جان جدو زبان بھی بندی ہو جائے لوگ روندے رہ جان اولادہ روندیاں رہ جان اللہ فرمایا تے جسم دی روح باقی رہ جائے اس ویلے تیرا غلام جدو بولن جوگا بھی نہ روے تیرا غلام دل جی شرمندہ ہی ہو جائے میں وہ جو بھی معاف کر دیں 70 80 90 سال تو رب دے گناہ کریں تو 5 چھٹیاں فیکٹری چو کریں تینوں پکی چھٹی ہو جانی فیکٹری دا مالک تیری 5 چھٹیاں برداشت نہیں کردا اللہ نے محبوب نے ایگریمنٹ کر لیا فرمایا کملی والے ساری عمر تیرا غلام چھٹیاں کردا ہوئے آخری ویلے ایک بار آ جائے میں ساری غادریاں لا دیواں گا ایک بار آخری باری آ جائے ساریاں حاضریاں لا دیواں گا ایڈا سستا سودا ساری عمر گناہ کیتے تے معافی بھی نہیں پیا مانگدا اللہ فرمائے روح ادھی نکل جائے تے ادھی باقی جدو تیری زبان بھی کند ہو جائے اس ویلے فرما تو دل چی شرمندہ ہی ہو جا معافی دے مانگا تے پنوانا والے اگلی گل اے دو بھی مزے دی کاری صاحب کملی والے گورز کی تھی یا اللہ میں نو اے بھی نہیں قبول اے بھی نہیں قبول اللہ فرما سونے ہن پیچھے باقی کی رہ گئے ادھی جسم دی روح نکل گئی ادھی باقی رہ گئی دل دی شرمندگی تے 80 90 سال دے گناہاں دی معافی پیا دینا کملی والے ہور کی چاہندے ہو واہ کملی والے تیری امت نال پیار تو صدقے جاواں عرض کی دی اللہ دی روح نکل جائے دی باقی رہ جائے دل چی شرمندہ ہو جائے تو معافی دیویں گا عرض کی دی اللہ کچھ قیامت نو ایویں دی بھی آنے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا ہے عرض کی دی اللہ قیامت نو ہونا دا کی بنے گا اللہ فرمائے سونیا آخری بیلا دکھی نہ آئو کملی والے میں ہور سستا کر لینا وا اللہ فرمایا دی روح نکل جائے دی باقی رہ جائے دل چی شرمندہ ہو جائے انہوں میں معاف کر دیواں گا جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش تو کر دے میں انہوں ہی معاف کر دے قیامت نو او دی شفاعت کر دے آج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دا نعرہ کتھے لکھے وہ چلے آؤ اس نبی دا نام لین دا پوچھنا کتھے لکھے جڑا دنیا تے آوے تے تیرا ہی نام لوے معراج تے جاوے تے گل تیری کرے تے دنیا تو جان لگے ابھی اس رسول نو تیری یاد ستاوے ظالمہ تیرا بڑا ظالم کون ہے جڑا تو پھر بھی پوچھے نبی دا نام لینا کتھے لکھے تو تے ساری عمر یا رسول اللہ دے نعرے مارے نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق ادا نہیں کر سکتا تو تے ہر سال اس نبی نو یاد کرے اس نبی دا احسان نہیں دے سکتا جس رسول نے ہر سال تینو یاد کیتا ہے نوجوانوں اس رسول دے غلام جس کملی والے نو آخری ویلی بھی تیری تے میری یاد بھی ستان دیئے اللہ نے ایگریمنٹ کیتا اللہ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں جدو اللہ نے آدم نو بنان تو پہلے توجہ ہے اللہ نے لوح محفوظ تے قلم نو فرمایا لکھ نون والقلم وما یسطرون فرمایا نہیں قلمیں لکھ لوح محفوظ تے یا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا ساری کائنات دیاں تقدیراں لکھ لکھ ساریاں دیاں تقدیراں لکھ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون تے ضابطہ لکھ قلم لکھ لگی اللہ فرمایا کی لکھ لگی یا اللہ جو تو آکھے اللہ فرما لکھ آدم دی امت دا قانون ہے کہ جڑا آدم علیہ السلام دا امتی گناہ کرے گا انہوں دوزخ دیواں گا تے جڑا نیک بنے گا جنت دیواں گا قلم نے لکھیا اللہ فرما ہون لکھ حضرت نوح دی امت دا قانون یا اللہ کی لکھا اللہ فرما لکھ جنت نیکاں واسطے
دوزخ بدکاراں واسطے قلم نے لکھے اللہ فرما لکھ یا اللہ کی لکھا فرما ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ کی لکھا فرما لکھ گناہگاراں واسطے دوزخ نیکوکاراں واسطے جنت قلم نے لکھیا اللہ دی آواز ہی فرمانی کلمے لکھ یا اللہ کی لکھا فرما لکھ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ جڑے نیک نے انہاں لی جنت ہے جڑے بدکار نے انہاں لی دوزخ ہے اللہ نے فرمانی کلمے لکھ یا اللہ کی لکھا اللہ فرمائی عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے 1,93,999 نبیاں دی امتاں دا قانون لکھیا جدو یہ آخری نبی دی واری آئی کلمہ بھی لکھن لگی اللہ نے فرمانی کلمے کی لکھن لگی ہے کہن لگی یا اللہ جو سارے نبیاں دی امتاں لی لکھے آئے وہی لکھن لگی ہے اللہ فرما ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کر دیئے یا اللہ کی لکھا ہے فرمایا ساری امتاں لی قانون ہے جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے فرمایا اے یار دی امت ہے ایدہ قانون لکھ کہ امت گناہگار رب بخشن ہار قانون لکھ امت گناہگار تے رب اچھا بولو رب بخشن ہار قانون تے پہلے ہی لکھ لے توجہ ہے یا اللہ قانون تے پہلے ہی لکھے نہیں تے جے اسی گناہ کر لئیے تے گناہ تے تو اگے مقدرہ چ لکھے پھر سانو سزا کا دی بولو تو صحیح نا یا اللہ قانون تے تو آپ پہلے دن لکھ لے سانو سزا کا دی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی بھی سان تے بہت بڑے حکیم بھی سان توجہ ہے نا نبی بھی سان تے حکیم بھی سان آپ بادشاہ دے درباری حکیم سان بادشاہ نو تے پتا سی حکیم ہے پر نہیں پتا کہ کتنا بڑا حکیم ہے اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے نا بادشاہ دے جڑا باورچی سی کھانا پکاندہ سی علامہ توحیدی صاحب انہوں اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے ایک نمک دیتا تے فرما روز بادشاہ دے کھانے چ تھوڑا جا نمک ملا دیا کر باورچی نے روز تھوڑا جا نمک ملا دینا کہ بادشاہ دا حکیم ہے کوئی دوائی ہوئے گی آخر ایک دن بادشاہ دی نظر بند ہو گئی نبی نہ ہو گیا بادشاہ نے حضرت دانی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ میری نظر کیوں بند ہوئی آپ نے دی نظر تے ہاتھ رکھ کے نہ تے وے کے فرمان لگے تینوں کسے نے انج دا نمک کھوایا کہ اس نمک نال تو نبی نہ ہو گیا بادشاہ نے باورچی نو بلا لیا ظالمہ میں نو کیڑا نمک کھوائے کیڑا نمک کھوائے میں نبی نہ ہو گیا کولی دانی علیہ السلام بھی بیٹھے لے باورچی اجارہ کر کے کہنے لگا بادشاہ نمک دانیال نہیں دیتا سی بادشاہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا نمک بھی آپ ہی کھوایا علاج بھی آپ ہی کرن لگا آپ نے فرمایا نمک کھوا کے تینوں نبی نہ کیتا ہے ہن دوا دے کے ٹھیک کراں گا تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا حکیم ہاں اللہ نے گناہ بھی لکھ دیتے عرض کیتی یا اللہ جے گناہ لکھے نہیں معاف کیوں کرنا ہے اللہ فرمایا گناہ لکھے نے جدو گناہ کر کے توبہ کرے گا میں رحمت دے کے معاف کراں گا تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا خدا لگ جائے میں کڈا وڈا خدا ہوں حضرین محتشم حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی دا پتر یوسف گواچا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ وَبَ يَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ دکھے چلو رو کے اکھا نبی نہ ہو گئی کہ یا جنا یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی سوچن والی گالے کہ حضرت یوسف نے قمیض ہی کیوں بھیجی کچھ اور بھی تھے بھیج سکتے سانا تو ہی دیسا پھر قمیض کیوں بھیجی اصل وجہ ہے کہ جدو
پرا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئے سن بچپنے شکار لئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوئے چ سٹ کے تے یوسف دی قمیض لے کے آئے تے جانور ذبح کر کے تے او دا خون یوسف دی قمیض نو لایا تے لیا کہ حضرت یعقوب نے جدو باپ نو قمیض دیتی نا ویر دیتی آکھیا یوسف نو بیڑیا کھا گئے تے او قمیض ویکھ کے رو رو کے یعقوب علیہ السلام نبینا ہو گئے تے 40 سال بعد جدو یوسف مصر دے بادشاہ بنے نا تے پتہ لگا میرا باپ نبینا ہو گیا تے قمیض ہی بھیجی قمیض کیوں بھیجی فرمایا قمیض ویکھ کے ابے دیاں اکھاں گئیاں سن قمیض ویکھ کے واپس آن گیا قمیض ویکھ کے واپس آن گیا جڑے ویلے ویر اپنے ویر یوسف دی قمیض لے کے آئے آگے قمیض دے کے کہنے لگے ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے خون لگاوے کہ قمیض نو اللہ دے نبی یعقوب نے اکاں تے رکھیا نالے پتر دے قمیض روئی جا رہے اچانک اللہ دے نبی یعقوب نے روندیاں قمیض کھولی پھر قمیض وے کے ہسن لگ پے پرا پوچھن لگے ابا جی پہلے روئے پھر ہسے کیوں فرمایا خون وے کے رویا سا میرے یوسف نو بیڑیاں کھا گیا ہے پر جدو قمیض کھول کے ویکھیے قمیض ساری سلامت ہے میں ویکھ کے ہس پیا وا بڑا چنگا بھیڑی ہے یوسف کھا گیا ہے قمیض کھادی کوئی اس طرح کر کے یعقوب نے قمیض کھولی تے ویکھیا قمیض تے پھٹی بھی کوئی نہیں تے آپ فرماتے نے کڈا سیانا بیڑی ہے قمیض دے وچوں یوسف سارا کھا گیا قمیض کھادی کوئی نہیں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام ہنس کے فرمان لگے ایک قمیض پہ دس دیے میرا یوسف بچ گیا ہے میرا یوسف بچ گیا ہے بندہ بھی جدو قبر چ جاندا ہے فرشتے حساب لینے آندے نے جسم ویکھدے نے گناہاں نال لتھڑیا ہے فرشتے رون لگ پیندے نے پر جدو فرشتے بندے دے اندر جاندے نے دل وچ عشق رسول ویکھدے نے فرشتے کہندے نے کہ پر گناہ ویکھیے تے مر گیا ہے جی اندر عشق محمد ویکھیے بچ گیا بچ گیا اندر عشق رسول ہے بچ گیا اگلی گل کر دیں تھکتے نہیں گئے پکی گل ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون بولو سبحان اللہ میں کہنا کہ تسی آندے ہو مولوی چیک کر تے کدے کدے مولوی صاحب ہی چیک کر لیں ہوش نال بیٹھو تو چا بولو سبحان اللہ مصر چ قید پیا یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنیانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی 3 مہینے تک مصر دے لوگ صبح بھی یوسف علیہ السلام نو ویخ جاندے نے تے صبح ویخ کے کام تے ٹر جاندے نے شام تک بھوک ہی نہیں لگدی شام نو کام تو ہوندے نے بھوک لگ جاندی ہے پھر یوسف نو ویخ کے جاندے نے رات گزارا ہو جاندا ہے صبح ہوندے نے پھر ویخ کے کام تے ٹر جاندے نے رات نو آ کے پھر ویخ جاندے نے صبح بھی یوسف نو ویخ رہے رات نو بھی یوسف نو ویخ کے گزارا ہے 3 مہینے تک یوسف علیہ السلام نو ویخ کے مصر دے لوگ رج دے رہے غلہ مک گیا سارا کچھ ختم ہو گیا قحط نہ دنیا پہ مر دیئے توجہ ہے یوسف علیہ السلام نے ہور غلہ ملکاں چو منگوایا نا تے آپ نے مصر چ اعلان کر دیتا کہ جنوں کھانے دی لوڑ ہے تے گلے دی لوڑ ہے اج رات محلے چ آ جائے امیر بھی آ گئے غریب بھی اپنے کٹورے پھڑ کے آ گئے بھائی غلام عباس صاحب سارے عباس قادری صاحب آ گئے امیر جدو دولت تے مال لے کے گلہ خریدن آئے نا تے
اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام نے انہاں کو جا کے گلہ خریدو تے غریب آئے نا تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی ادھروں دیاؤ تو آنو گلہ میں آپ بیچاں گا امیران واقع ادھر غلامہ لاجو اے بیچن گے غریبانو فرمایا تسی ادھر آجو تو آنو میں بیچاں گا امیر ادھر آگے غریب ادھر آگے امیرانو آپ نے پورے ریٹ دے مطابق گلہ دیتا غریب بچارے رون لگ پہ کہ بادشاہ نے تے بڑا مہنگا ہونے گلہ دینا ہے آج امیران دی سنی گئی ہے غریبان دی کوئی نہیں سنی جانی امیران دی باری آئی اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا غلامہ کلو خریدو غریبان دی باری آئی فرمایا تو انو میں آپ بیچاں گا غریب اپنے کٹورے لگے آئے اللہ دے نبی یوسف نے گلے دے منہ کھول دیتے فرمایا جاؤ مفت لئی جاؤ قیامت دیاڑا آوے گا نیک بھی آن کے غریب بھی آن کے گناہگار بھی آن کے نیکاں نے آنا ہے اللہ فرمانا فرشتیاں نو حساب دیو گناہگاراں نو کہنا تہاڈا حساب میں لواں گا نوجوانوں امیراں نے فرشتیاں والے جا کے حساب دینا ہے گناہگاراں نے ڈرنا ہے اج اللہ آپ حساب لوے گا جب گناہگار آن گے اللہ جنت دے بوئے کھول کے فرمائے گا مفتی لئی جاؤ مفتی لئی زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جڑے بابے دے نعرے پہ مار دا عمران ناسی اسے بابے بنایا میں نے اس بات دی خوشی ہے کہ میرے سائیں دا نعرہ لگ گیا الحمدللہ حاضرین محتشم اے بھائی میرے بیٹھے نے خلیل صدیقی صاحب پورب تو انہاں دے پینڈی میں تقریر پہ کردہ سا آج تو 4-5 سال پہلے تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا شیر پہ پڑھدا سا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام اچھا چشتی صاحب فرما رہے نے پڑھ دیا پھر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جکا دوے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا اے شیر پہ پڑھدا سا تے میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف میری جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک تے نگہبان میرے سائیں حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب تاجدار چورہ شریف نے فرماسیو لوگو جڑے موجود ہو سن لو جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دے آجے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھے کہ میرے اس پتر نو تھوڑی دیر جی پوری دنیا ویکھے گی میرے بابی دے لفظ لفاظ الحمدللہ لباں چو نکل گئے تے میرے سائیں نے جوڑیاں دی خیرات سندھ ہند سارا پھر لیا ایک کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے میرے بابے دا صدقہ ہے حاضرین محتشم عرض کر رہا سا کہ اللہ نے قیامت دے دیاڑے فرمانا نیکو تسی فرشتہ نو حساب دیو تو گناہگارو تسی میرے والا آج ہو اچھاتے بولو حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسے پوچھا سی یا مولا علی اللہ دی رحمت گناہگاراں تے کنج وس دیئے تے نیکوکاراں تے کنج وس دیئے تے حضرت مولا علی نے فرمایا 2 پیالے لے کے آؤ پیالے لے کے آئے تے فرمایا ویڑے چ رکھ دے ویڑے چ رکھے بارش آئی تو 2 میں بھر گئے اللہ دے محبوب دے اس ویر حضرت مولا علی نے فرمایا ویخ گندہ پیالہ بہتا بھریا کہ صاف کہنے لگا جی 2 میں بھرے نے آپ نے فرمایا جی بارش چنگا مندہ نہیں ویخ دی تے رب کدو چنگا مندہ ویخ دی وہ دی بے رحمت چنگا مندہ نہیں ویخ دی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو تینوں تیرا نیک بندہ بلاوے تے اودو کی میں جواب دینا ہے اللہ فرمایا جدو میرا نیک بندہ منو ایک بار رب کہوے نا تے منو اللہ کہہ کے بلاوے منو کہنا لبیک میں حاضرہ میرے بندیا عرض کی تھی یا اللہ جدو گناہگار بلاوے پھر کی جواب دینا اللہ فرمایا پھر میں جواب دینا لبیک لبیک لبیک
عرض کی یا اللہ نیک نو ایک بار تے گناہگار نو 3 بار. اللہ نے فرمایا موسیٰ نیک نو تے عملہ تے مانے تے گناہگار نو تے مانی میرا. دیر تیرے والو ہے کدے توبہ کر کے تے وے. اب بندہ جدو گناہ کر کے توبہ کر دے نا پھر گناہ ہو جاندے, پھر توبہ کر دے, پھر گناہ, پھر توبہ, پھر گناہ. پھر شیطان انسان دے دل چ وسوسہ پاندا ہن توبہ نہ کری. کیڑے منہ نال توبہ کرے گا؟ تینوں حیا نہیں ہوندی کہ بار بار گناہ کر کے توبہ کرنا, توبہ کر کے گناہ کرنا ہے. اللہ فرماندا او بندیا کدھر شیطان دے آنکھ لگ کے توبہ کرنی نہ چھڈی. اللہ فرماندا گناہ ہو جائے پھر توبہ کر, پھر ہو جائے پھر توبہ کر, پھر ہو جائے پھر توبہ کر. اللہ فرماندا جے تیری گناہاں دی عادت ہو گئی ہے میری بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. آ جایا کر, مڑ آ جایا کر. جے میرے کو نہ آوے کتھے جاویں گا, کتھے جا کے معافی مانگے گا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دور مینوں انتظامیہ والو حکم ہو گیا کہ 1 بجے ختم کر دیو خطاب نو. چلو انہاں دی کو مجبوری ہوے گی ورنہ میرا دل کجے ہوٹ سی. بہرحال میں انشاءاللہ 2-4 باتاں کر کے اپنے منٹاں وچ حاضر ہاں. حاضری دے محتشم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش نہیں ہوئی. اللہ دے نبی ساری امت نو لے کے بنی اسرائیل نو میدان طیہ وچ آ گئے. میدان وچ آ کے اللہ دے نبی نے امت نو اکٹھیاں کر کے عرض کیتی یا اللہ بارش آ جائے. اللہ فرمایا موسیٰ بارش تے آ جائے پر تیرے انہاں امتیاں وچ ایک گناہگار انہوں 40 سال گزر کے میری نافرمانی کر دیا. اللہ فرمایا اے بارش دی نحوست دی وجہ تو نہیں آ رہی. موسیٰ تیری دعا قبول ہے پر او منحوس گناہگار انہاں جو باہر نکل جائے تو ہونے بارش آ جاندی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ نے اٹھ کے فرمایا غلاموں تو ہاڑے چک گناہگار ہے او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. اللہ فرماتا او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی انہا آکھیا نا اس گنہگار نے اپنے گریباں کی جاتی ماری کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے. انہیں اللہ دی بار گجروں گرد کی دی نیلی چھدوا لیا. نہ مننا میں بڑا گنہگارا پر یا اللہ اج میں دنیا سامنے رسوا نہ کری. رو کے کہن لگا ربا 40 سال گناہ کرتا رہا آواز تو 40 سال میں نو پوچھے آئی نہیں. عرض کی دیا لاجوی معافی دے دے. رو کے کہن لگا ربا 10 کڑے پویں جا کے معافی منگا. جی آج میں باہر نکلے آئے قیامت تک یہ اولاد میری نو لوگاں میں نے مارنے نے تو آدھا ابا بڑا گناہگار سی. رو کے کہن لگا یا اللہ معافی دے دے میرے گناہاں نال تیرا کی بگڑیا ہے. مسلمانوں اچانک بارش آ گئی. اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش اس واسطے آئی ہے اس گناہگار دی تے میری صلح ہو گئی. اللہ فرمایا میری اپنے بندے نال صلح ہو گئی. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں یہ بندہ تے وقا دے جدے نال تیری صلح ہو گئی ہے جنہیں تینوں منا لیا ہے. اللہ فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کردا رہا ہے ادو تے میں کسے نو نہیں وقایا ہن کیویں وقاواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی. ایڈے کریم رب دے بوئے تو مکھ موڑن تے دل کردا جے. اے بچہ گھروں دوڑ جائے نا تے بچہ گھروں دوڑے تے باپ اخبار چ اشتہار لکھ دے کہ جے کسے نو میرا پتر مل جائے تے کار چھڑ جائے تے جے بچہ آپ پڑھے تے گھر آ جائے میں انہوں کچھ نہیں کہندا. باپ ہوندا تے باپ کہندا آ جا مڑ واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا. اللہ نے بھی قرآن چ اشتہار دیتا فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرمایا اپنے رب تو دوڑ جان والیا واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا. اور علماء بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم ہے رونا آ جائے نا کام بن جاندا جی. اج رونا ہی آ جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا کہ بندیا جدو تیری اکھی چو ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو میرے خوف چو باہر آوے تو تیری اکھی چو اتھرو اجے باہر نہیں نکلدا تے میں تیری حیاتی دے سارے گناہ معاف کر دینا وا. اتھرو آ جائے تائیوں تے میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کو رویا کرو
فَإِن لَمْ تَبْكُوا جے رونا نہ آوے فَتَبَاكُوا پھر رون والا منہ بنا لیا کرو. تو شیخ سادی نے فرمایا سی نا کہ بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دین دی. تے اللہ بھی فرماندہ بندے آ کدے رویا کر میری رحمت نو تیرے تے ترس آ جاوے. کدے رو لیا کر میری رحمت نو ترس آ جائے. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تینے بھی روندے تے رات بھی روندے رو رو کے اکھاں نہ بینا ہو گئیاں. ایک دن اللہ دی آواز آئی کیوں رونا ہے میری دوزخ تو ڈرنا ہے. عرض کی تھی تیرا نبی نبی معصوم عن الخطا ہوندن میں کیڑا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈراں. حولا بولو کدھر نظر نہ لگ جائے. تسی آندے ہو لنگر دے آسرے تے تھوڑا جے آسرا کروں کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہاں جو گا ہو جاندہ ہے. ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. پہلے تسی سوروے چاہو گے پھر میں سوروے چاہواں گا. جلدی جلدی سوروے چاہ جو تاکہ میں بھی سوروے چاہ جاواں. اور اچھا بولو سبحان اللہ. ساڑھا خطیبان دا صاحب ہوندہ اے سی والا جو جو آپ گرم ہونا تیوں تو ٹھنڈی ہوا دینی. آتے کوشش کرو نا تسی میرے ذوق نہ ذوق رلاؤ تو دور تک لے چلنا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام بھی روندے شعیب علیہ السلام بھی روئے. اللہ دے نبی شعیب دیاں کا رو رو کے نبی نہ ہو گئیاں. اللہ نے پوچھیا دوزخ تو ڈرنے عرض کی تھی میں کیڑا گناہ کی تھا تیری دوزخ تو ڈرا. اللہ نے فرمایا جنتی لوڑے. عرض کی تھی یا اللہ جنتی انہاں نو ملنی ہے جڑے میرے غلام بن جاؤں گے. اللہ نے فرمایا شعیب رونا کیوں ہے. عرض کی تھی یا اللہ نہ تیری جنت دے شوق وچ رونا وا نہ تیری دوزخ دے خوف وچ رونا وا. اللہ فرمایا رونا کیوں ہے. عرض کی تھی یا اللہ انجی تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے. اللہ فرمایا پھر رہی جا رہی جا. عرض کی تھی یا اللہ یار دے یاران چپ کران دینے تو میں نہ کہنا رہی جا. اللہ فرمایا یار دے یاران چپ کران دینے پر جڑا میری یاد چ روندے مینوں سونا ہی بڑا لگا. جڑا میری یاد چلوے میں نو سونا ہی بڑا لگ دے. میرا دل کرتا میں تو انہوں میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا. جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ. انہوں میں کیڑا کلیہ برتا کہ سبحان اللہ بولو گے. اجے تے میں شروع آئے تے تو اڈا یہ حال ہے تے جے میں کڑی اور لگا رہے تے پھر سبحان اللہ جلدی جان چھڑ دے وانگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے. تے کوشش کرانگا تقریر اتنی کران جتنی تو انہوں حضم ہو جائے. عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رحمت دار اے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جان دے میرا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دنے بھی روندے رات بھی روندے نہیں 350 سال تک روندے رہے. ایک دن قدرتی دلیل بنی میں اپنے نبی نو اپنے یار نو چپ کرا لما. اللہ نے فرما جبریل ذرا دوڑ کے آ جا. عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا جا میرے آدم دے کھول جا کی اذان پڑھ. جبریل نے آدم دے کھولا کی اذان پڑھی. اذان پڑھ دیا کہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام فرما دینے جڑا ملے محمد نام سنیا خیال آیا اتیو ہی نہ ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا وا. اللہ دے نبی آدم نے عرض کی تھی عرض کر دینے اللہم انی اسألک بحق محمد. عرض کی تھی یا اللہ محمد عباس نے معافی دے دے. اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی. عرض کی تھی یا اللہ
انہیں کیوں معافی دیتی ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام وسیلہ میرے یار دا پا لئی، فرمایا جی اپنی معافی منگی جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو میں سارے انہیں معاف کر دے۔ مولا علی فرما دے کہ بادشاہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی نو نا قید کیتا ایک کنویں دے اندر تے انہیں شیر لے آکے نا شیر جنگل دے انہوں نے کئی دن بھکھا پیاسا رکھیا تے حضرت دانیالوں سے کنویں چ سٹ دیتا جڑے کنویں دے اندر بھکھے تے پیاسے شیر سن اتے کنویں تے ڈھکن دے دیتا 5 دن بعد جب ڈھکن اٹھایا تے حضرت دانیال نماز پہ پڑھ دے تو شیر نکرے بیٹھے انہیں دانیال علیہ السلام نے باہر نکال کے اپنے دربار چ بلا کے پوچھا دانیال یہ بھکھے شیراں نے تیرے تے حملہ کیوں نہیں کیتا کی کردا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رب دا شکر ادا کردا رہا میں رب دا شکر ادا کردا رہا۔ ایک شخص نبی پاک کو جدو گزرنا حضور نے فرمانا کی حال ہے انہیں کہنا جی رب دا بڑا ہی شکر ہے۔ حضور نے اسے واسطے روزانہ دعا کرنی۔ ایک دن گزریا نبی پاک نے فرمایا کی حال ہے؟ کہنے لگا جے شکر کراں تے پھر تے ٹھیک ہاں جے شکر کراں۔ نبی پاک نے دعا نہ دیتی آکے قریب بیٹھ گیا عرض کردہ یا رسول اللہ روز حال پوچھ دیو میں دسنا تے تسی میں نے دعا دیں دیو آج دعا کیوں نہیں دیتی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تو شکریہ ادا کرنا آج تو گل شک کے چکیتی ہے کہ جے شکریہ ادا کراں تو پھر ٹھیک ہاں۔ فرمایا تو شک کے چکیتی شکرہ ہو گیا۔ ایران دا بادشاہ صرف اپنے آپ نو خوش کرنے واسطے صرف خوشی دی خاطر شیران نو کئی دن بھکھا رکھ دے تے پھر ایک غریب نو پکڑ کے شیر دے سامنے ڈال دے شیر جد اس غریب نو کھامن واسطے دوڑ دے تے غریب رون دے نا تو او دے چہرے دی ڈر تے خوف ہوئے کہ بادشاہ حاسد ہے اپنی اس ہنسی واسطے اس غریب نو موت دے پھیڑ چڑھا دے انسان دی کوئی قدر نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی جدو ایران فتح ہویا نا تے آپ سفیر بن کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران گئے۔ ایران دا بادشاہ رستم تخت بیٹھے تھے سارے وزراء کرسیاں سے بیٹھے تکیے لگے رہتے امیر لوگ تکیے لگا کے بیٹھے حضرت ولید بن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن مدینہ طیبہ دے گجے ہوئے کہ اوتھے عمر فاروق بیٹھے اوتھے بلال بیٹھے سارے صحابہ بیٹھے نے تے آن والے سفیران پوچھنا پہندہ ہے انہاں وچوں عمر کیڑا ہے؟ آپ جدو گئے نے تے آپ نے رستم بادشاہ دا جدو دربار دیکھیا نا تے آپ اپنی عادت کے مطابق جا کے تکیہ لگا کے بیٹھ کے ٹیک لگا کے انہیں تکیہ کھیچ لیا۔ فرمایا تکیہ کیوں کھیچیا؟ کیا لگے تینوں نہیں پتا بادشاہ دے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں انہی تجرد کو کردہ ہی نہیں۔ فرمایا تسی نہیں کر دیو ہوگے پر ساڑھے مدینے یہ رواج نہیں۔ ساڑھے شہنشاہ بھی اتھے ہی بیٹھ دینے تے درباری بھی اسے مسلح تے بیٹھ کے فیصلے دنیا جہاں دے کر رہے۔ گرامی قدر حضرات آپ نے بادشاہ والوے کے فرمایا تو زمین دے تو خدا بننا چاہنا ہے خدا بننا چاہنا ہے لوگاں دا۔ آپ نے فرمایا کہ دن آوے گا تسی ذلیل ہو گئے تے اے تختہ دے اتے شہنشاہیاں ساڑیاں ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دن میں نے کسے دسیا کہ او فلان شہر دے اندر ایک بابا ہے تے انہیں نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں دے کل نہیں جڑیاں کسے کل نہیں انہیں کسے استاد کل پڑھیاں او حدیث او لوگ دولت دے لالچی نہیں سانا علم دے لالچی سانا انہوں نے علم دے حرس سے خیال آیا وہ بابے کل جامعہ تے نبی پاک دیاں حدیثیں سن کے آواں میرے علم کے اضافہ ہوئے آپ بڑا سفر کر کے جدو گئے نتے بیکھیا تے بابا جی پہاڑی تے بیٹھے آپ نے کہا السلام علیکم بابا جی نا اس ویلے کتے نو کھانا کھلا رہے سن کتے نو کھانا کھلا رہے ایڈا بڑا امام احمد بن حنبل امامہ دا بھی امام آیا تے بابا جی نا السلام علیکم بابا جی کہا وعلیکم السلام تے کوئی توجہ نہیں کی تھی تے کتے نو کھانا کھلا رہے جب کتے نو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے نا آپ فرمان لگے میں نبی کریم دی حدیث سنیں
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسے کل امید لگے آوے کوئی کسے کل امید لگے آوے کہ او دی امید پوری نہ کرے اللہ قیامت نو او دی امیداں تے بھی پانی پھیر دے گا آپ نے فرمایا میرے علاقے جو کتے نہیں ہوتے کہ کتا کدھروں دوروں آیا ہے انہوں میرے کل امید ہوئے گی انہوں بھوک لگی ہوئے گی اس واسطے میں انہوں کھانا کھلائی جا رہا ہوں اس واسطے میں تمہارے بات توجہ نہیں دیتی امام احمد بن حنبل واپس ٹر پئے کہ بابا جی آواز دے کے کہنے لگے جڑے کام آئے سو او تے دس جو امام احمد بن حنبل مڑ کے فرمان لگے سنیا سی تانوں بڑی حدیثاں ہوندیاں نے میں حدیثاں سنن آیا سا اور حدیث سن کے میں نو لگدا اکو ہی بڑی حدیث ہی بڑی